MTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد اشہد ان لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم أفلم يسيروا في الأرض
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ یہ 5 آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی 3 کا تعلق سورہ یونس سے ہے اور آخری 2 سورہ محمد سے اخذ کی گئی ہیں، لیکن یہ آیات ایک ہی مضمون کو بیان فرما رہی ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ میرے بندے جو خوف اور غم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ان کی بے خوفی اور بے غمی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے موجبات ہیں جن کے نتیجے میں وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتے ہیں؟ ان کے دلائل دیے گئے ان کی بے خوفی پر۔ اول دلیل یہ کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، اور ہر بے خوفی اور ہر بے غمی جو اس بنا پر پیدا ہوتی ہے کہ بے خوف اور بے غم انسان اللہ کا دوست ہے اور اللہ اس کا دوست ہے، وہی دراصل حقیقی بے خوفی اور حقیقی بے غمی ہے۔ دوسرے شہادت کے طور پر خدا تعالیٰ تاریخ انسانی کو پیش فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ ایسے لوگ جو خدا کے دوست ہو جاتے ہیں، جن کا خدا دوست ہو جاتا ہے، ان کو کبھی کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ستاتا۔ گویا ان کی زندگی میں خوف اور حزن کا کوئی عمل ہی نہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جب ہم ڈرانے والوں اور ان لوگوں کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں جو بڑی جرأت اور بے باکی سے ان ڈرانے والوں کی دھمکیوں کو رد کر دیتے ہیں، تو 3 قسم کے گروہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اول وہ جو گیدڑ بھبکیاں دینے والے ہوتے ہیں، خام خواہ بغیر حقیقت کے ڈرانے والے، ان میں طاقت ہی کوئی نہیں ہوتی کہ کسی کو گزن پہنچا سکیں، اور ان کے مقابل پر بے خوفی دکھانے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دل کے خواہ چھوٹے بھی ہوں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ منہ کی باتیں ہیں، ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑنا، خالی ڈراوے ہیں، دھمکیاں ہیں۔ جس شدت کے ساتھ یہ شخص ڈراوے دے رہا ہے، اسی شدت سے آگے سے گالیاں دو اور کہو جو مرضی کرنا ہے کر لو، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ ایسے ڈرانے والے بھی غیر حقیقی ہوتے ہیں اور نہ ڈرنے والے بھی غیر حقیقی، یعنی دونوں کے پس منظر میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے خوف تو حقیقی ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ناسمجھی، کم علمی اور ناعاقبت اندیشی کے نتیجے میں جرأت کے مظاہرے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ مثلا جیسے کہ اردو میں کہاوت مشہور ہے، بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور خطرات کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کوئی خطرہ درپیش ہے۔ بس ایسی بے خوفی دراصل جہالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی ہلاکت ہے۔ اللہ کے مقابل پر نکلنے والے اور اللہ کے عذاب سے امن میں آنے والوں کا اس سے بھی بدتر حال ہوتا ہے۔
وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دھمکیاں ہیں اور خدا پکڑ نہیں سکتا، وہ جو یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم عام انسانوں کی طرح امن کی زندگی گزاریں گے اور جو بھی چاہیں بے باکی کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچ جائیں گے، ان کا حال ان کبوتروں سے بھی بدتر ہوتا ہے جو بلی سے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ ایک تیسری قسم کے ڈرانے والے ہیں اور ایک تیسری قسم کے نہ ڈرنے والے۔ وہ ڈرانے والے بھی حقیقی ہوتے ہیں، اپنے تمام بد ارادوں کو عمل کا جامہ پہنانے کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار ہوتے ہیں، اور جہاں تک ان کی پیش جاتی ہے وہ سارے بد ارادے پورے کر لیتے ہیں جو ان کے دل میں غیظ و غضب کی صورت میں کھول رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مقابل پر بعض بے خوف اور بے باک لوگ ہیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ تم جو چاہتے ہو کر لو، جو کر گزر سکتے ہو کر گزرو، ہم تم سے کوئی خوف نہیں کھائیں گے۔ ان لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جن کی دلیری، جن کی بہادری، جن کی جرت خالصتاً اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور انہی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوف کے حالات پیدا نہیں ہوتے ان پر اور حزن کے سبب نہیں پیدا ہوتے۔ دراصل اس آیت کے اندر ہی یہ مضمون کھول دیا گیا ہے کہ امر واقعہ تو یہ ہوگا کہ حقیقت میں خوف کے سامان ہوں گے اور بظاہر ڈرنے کی وجوہات ہوں گی، اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جن کے نتیجے میں حزن ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ کے دوست ہوں یا جن کا اللہ دوست ہو وہ غم اور خوف کے اثر سے بالا رہتے ہیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ خوف کا تجزیہ کریں تو خوف ایک مستقبل کی چیز ہے۔ ایسے احتمالات جو ابھی واقعات کی دنیا میں نہ اترے ہوں، انہوں نے حقیقت کے لباس نہ اوڑے ہوں، وہ خطرات جو ابھی معلق ہوں فضا میں، جو سر پر تلواروں کی طرح لٹک رہے ہوں، ان کا تعلق مستقبل سے ہے۔ جب بھی وہ حقیقت بنتے ہیں وہ اس وجہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں حزن پیدا ہوتا ہے، وہ اس نقصان میں تبدیل ہو جاتے ہیں جن کے نتیجے میں حزن پیدا ہوتا ہے۔ بس خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، آئندہ ایسے واقعات رونما ہونے کا خطرہ ہو جن کے نتیجے میں انسان کو نقصان پہنچے، اور حزن کا تعلق ماضی سے ہے۔ اس کے ماضی میں ایک ایسا خوف ہوتا ہے جو واقعتاً حقیقت اختیار کر چکا ہو، بس وہ خوف جو ابھی حقیقت اختیار نہ کر چکا ہو وہ حزن میں تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حقیقت نہ بن جائے۔ حزن کا تعلق لازماً ماضی کے واقعات سے ہے۔ کچھ خوف حقیقی ثابت ہوئے، وہ نقصان کا موجب بن گئے واقعتاً، اور ان کے نتیجے میں جو نقصان پہنچا اس سے حزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا کہ خوف کے حالات ہی پیدا نہیں ہوں گے تو حزن کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ایسا خوف جو خیالی اور فرضی ہو، جس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہ ہو، وہ کبھی بھی حزن پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ خوف ہی رہے گا اگر رہے گا، یا امن میں خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو حزن نے بتایا کہ کچھ خوف لازماً حزن کی وجہ پیدا کر دیں گے، اس کے باوجود وہ حزن محسوس نہیں کریں گے۔ اس کا فلسفہ سمجھنا ہو تو اس کا راز اولیاء اللہ کے لفظ میں ہے۔
दोस्ती और मोहब्बत और इश्क, इसमें आप इस हकीकत को पाकर समझ सकते हैं कि खुदा तआला क्या बयान फरमा रहा है। दोस्ती के दो पहलू होते हैं। एक दोस्त की ये तमन्ना और ये ख्वाहिश, ये बेकरारी कि मैं सब कुछ अपने दोस्त पर कुर्बान कर दूं, और जब वो कुर्बान करता है तो गम महसूस नहीं करता बल्कि लज्जत पाता है। जब अपने दोस्त की खातिर वाकईतन अपनी किसी प्यारी चीज से जुदा होता है तो वो अवेला नहीं करता बल्कि एक अजीब रूहानी लज्जत महसूस करता है कि मैंने किसी मकसद की खातिर ये चीज कुर्बान की है और वो मकसद मुझे ज्यादा प्यारा है इस चीज के मुकाबले पर। और बाज़ दफा वो तमन्ना करता है कि मैं अपनी जान भी दोस्त पर निछावर कर दूं। चुनांचे कुरान करीम में ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र बकसरत मिलता है जो खुदा की खातिर अपने अमवाल और जान कुर्बान करने के लिए न सिर्फ तैयार रहते थे बल्कि तमन्नाएं पाला करते थे दिलों में। चुनांचे कुरान करीम फरमाता है मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, कि एक खौफ के बाद दूसरे खौफ के हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। हर खौफ को जब हम अमन से बदलते हैं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी तमन्नाएं पूरी हो चुकी होती हैं मेरी राह में अपने जान और माल फिदा करने की, और कुछ की हसरतें बाकी रह जाती हैं। वो इस बात पर खुश नहीं होते कि खौफ के हालात बदल चुके हैं, हमारी जानें बच गई और हमारे अमवाल बच गए, बल्कि ऐसे फिदाई, ऐसे आशिक खुदा की राह में ऐसे पागल हो चुके होते हैं कि वो हसरतें पालते रहते हैं दिल में कि बहुत अच्छा आइंदा सही, अब नहीं तो आइंदा सही। चुनाचे तारीख इस्लाम से साबित है कि जंग बदर में ना शामिल हो सकने वालों में से कुछ ऐसे थे जो दुआओं की दरखास्तें किया करते थे, दिन रात ये जिक्र किया करते थे कि वाय हसरत हम शामिल नहीं हुए, अगली दफा जब होगा तो फिर हम देखेंगे, फिर हम हसरतें निकालेंगे। और फिर वाकईतन ऐसा हुआ कि उनके जिस्मों के टुकड़े उड़ा दिए गए, वो पहचाने नहीं जाते थे, ऐसे जख्म उन्होंने खाए खुदा की राह में। ऐसे लोगों के मुतालिक ये कहना कि उनको कोई खौफ डरा सकता है, वो किसी हुज़न का शिकार हो सकते हैं, बहुत ही बड़ा पागलपन है। तो खुदा ताला इस हकीकत से इनकार नहीं फरमा रहा कि ये लोग खौफ के हालात में से नहीं गुजरेंगे या इनके लिए हुज़न के हालात नहीं पैदा होंगे। ये फरमाता है कि दुनिया की नजर में जिसको खौफ कहा जाता है, दुनिया की नजर में जिसको हुज़न समझा जाता है, उन दोनों चीजों से ये मेरे बंदे पाक और बाला हैं। खौफ के हाथ इन तक पहुंच नहीं सकते, उठेंगे जरूर लेकिन कोहता रह जाएंगे और उन तक इनको दस्तरस नहीं होगी। हुज़न इनके दिलों पर कब्जा नहीं जमा सकेगा, इनके गमों में इनकी लज्जतें हैं, और वो गम जो लज्जत पैदा करे वो गम दुनिया की इस्तिलाह में या किसी भी इस्तिलाह में नहीं कहला सकता। गम का लज्जत से क्या ताल्लुक, लेकिन आशिक के गम का लज्जत से ताल्लुक होता है। चुनांचे शायरी में आपको ऐसे गम मिलते हैं जिनकी लज्जतों का बेइंतहा जिक्र मिलता है शायर की जुबान से। कहता है काश हमें और भी ऐसे गम मिले। तू मशके नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर, तू गम पहुंचाता चला जा, चिरके लगाता चला जा। हम मुशाक तो ऐसे हैं कि हर दुख पर, हर चिरके पर जो तेरी तरफ से लगाया जाता है हम लज्जत महसूस करते हैं। ये आशिक की दुनिया है और खुदा ताला इस इश्क की दुनिया का जिक्र फरमा रहा है जब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बड़े बेवकूफ हो तुम दुनिया वालों, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को डराते हो। वो जो खुदा के इश्क में सब सौदे कर चुके हैं, सब कुछ बेच बैठे हैं, उनको डरा रहे हो कि तुम्हारे अहद व पैमान के पूरा करने के हम सामान करेंगे। मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, तुम पहले भी देख चुके हो ये हालात कि जब ऐसे हालात पैदा हुए तो उन्होंने बड़ी जुर्रत और हौसलों के साथ खुदा की राह में कुर्बानियां पेश की थी, और उन्हीं से बचे हुए ये मुंतजिर बैठे हुए हैं। इन पर तुम्हारे खौफ की आवाज क्या असर कर सकती है? वो खाइब व खासिर होकर तुम्हारी तरफ वापस लौट जाएगी
اور میرے بندوں پر، میرے محبوب بندوں پر، مجھ سے محبت کرنے والوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک ولایت کا یہ پہلو ہے، یعنی عشق کا پہلو۔ عاشق کی نظر سے جب ولایت کو دیکھا جاتا ہے تو اس طرح خوف اور حزن کو دور کیا جاتا ہے۔ ایک ولایت کا دوسرا پہلو ہے، وہ محبوب جب عاشق بنتا ہے اپنے عاشق کا اور اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور اس کے لیے بے چین ہوتا ہے، تو وہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ دشمن اور ظالم لوگ اس کے محبوب کو مٹا ڈالیں۔ وہ کچھ آزمائش میں تو ضرور ڈالتا ہے، اپنے پیار کے اظہار کے طور پر موقع دیتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ میری راہ میں، میری محبت میں فدا ہونا کس کو کہتے ہیں۔ مگر یہ عاشقی کی رمزیں ہیں صرف، اس سے زیادہ نہیں۔ ہرگز پسند نہیں کرتا وہ محبوب کہ میری خاطر میرا عاشق غیروں کے ہاتھوں ہلاک کیا جائے۔ وہ ہر غیرت کرنے والے سے زیادہ اس کی غیرت دکھاتا ہے۔ اور اس موقع پر جب یہ آواز بلند ہوتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس میں جمال کی بجائے ایک عجیب جلال پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی اور آواز میں کبھی ایسی ہیبت پیدا نہیں ہوتی دیکھیں گے۔ جب خدا اپنے بندوں کے لیے اعلان کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے عاشقوں کے لیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں ان کا ساتھی ہوں، یہ میرے دوست ہیں، تم کون ہوتے ہو ان پر ہاتھ اٹھانے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی ہلاکت کا دعویٰ کرنے والے؟ چنانچہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دوستوں کے ساتھ تمہارا سلوک ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ بھول جاؤ ان خیالات کو، وہم ہیں یہ تمہارے دلوں کے، ان کو نکال ڈالو۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تمہارا اثر دنیا کی چیزوں پر ہو سکتا تھا، تم یہی سوچ سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہاری پہنچ نہیں ہے، تمہاری استطاعت نہیں ہے کہ ہم ان سے دنیا چھین لیں، آخرت پہ تو تمہارا قبضہ ہی کوئی نہیں۔ فرماتا ہے ہم دنیا بھی نہیں چھیننے دیں گے تمہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ہم بشارت دیتے ہیں ڈرائے جانے والے بندوں کو کہ یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی، یہاں بھی تمہارے لیے بشارتیں ہیں اور اس دنیا میں بھی تمہارے لیے بشارتیں ہیں، اور کوئی نہیں جو تمہارا بال بھی بیکا کر سکے، کیونکہ تم میرے بندے ہو اور میرے پیارے ہو اور میرے اولیاء زمرے میں شمار ہو رہے ہو۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرماتا یہ نہ سمجھنا کہ یہ واقعہ شاید ایک دفعہ ہوا یا دو دفعہ ہوا یا 4 دفعہ ہوا اور پھر نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا غیر مبدل قول ہے، ایک ایسی تقدیر ہے جو کبھی تبدیل ہوتی ہوئی تم نہیں دیکھو گے۔ جتنی دفعہ تم میرے پیاروں کو دھمکیاں دو گے اتنی بار میں آسمان سے ان کو خوشخبریاں دوں گا۔ تمہاری دھمکیاں ہر بار جھوٹی نکلیں گی اور میری خوشخبریاں ہر بار سچی ثابت ہوں گی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تم کوئی تبدیلی ہوتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اس کو کہتے ہیں عظیم کامیابی۔ تم کن کامیابیوں کی باتیں کر رہے ہو؟ کامیابی تو وہ ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے نصیب ہو، جو آسمان سے اترے، جو دنیا بھی سنوار جائے اور آخرت بھی سنوار جائے۔ وہ کون سی کامیابی ہے جو دنیا بھی بگاڑ جاتی ہے اور آخرت کو بھی بگاڑ جاتی ہے؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ظاہری نقصان یا ظاہری ذلتیں پہنچانا تو الگ بات ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے دکھ دینے والے قول کا غم بھی نہ کر۔ ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں اور ان کے مقدر میں ساری ذلتیں لکھی جائیں گی، اس لیے ان کی زبانی باتوں پہ بھی کوئی پرواہ نہ کر، کوئی غم محسوس نہ کر۔ ہاں مجھے پکار، مجھے بلا، میرے لیے اٹھ، میرے حضور دعائیں کر۔ هو السمیع العلیم، فرمایا اللہ بہت ہی سننے والا اور بہت ہی جاننے والا ہے۔ اگر ایسی باتیں اس تک پہنچائی جائیں گریہ اوزاری کے ذریعے جن کا بندے کو علم ہے تو وہ تو اس کو پہنچ ہی جاتی ہیں، وہ سمیع ہے۔ لیکن ایسے مکر اور ایسے فریب جو خفیہ سازشوں کی حیثیت رکھتے ہیں،
جن کا بے معصوم بندوں کو علم ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کیا فریب کاریاں کی جا رہی ہیں اور چھپ چھپ کر کیا سازشیں تیار کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بات کا انتظار نہیں کروں گا کہ میرے بندے مجھے بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بس جس کا دوست سمیع و علیم ہو اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کو پکارو گے تو وہ سنے گا اور جواب دے گا، اور لا علمی میں رہو گے تو وہ تمہاری خاطر جان رہا ہوگا، تم سوئے ہوگے تو وہ تمہارے لیے جاگ رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ تمہارے لیے کیا کیا سازشیں تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ ہیں وہ خدا کے بندے جن کے متعلق فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عاشق کے پہلو سے دیکھیں تب بھی یہ بہت ہی پیاری اور عظیم الشان آیت ہے، معشوق کے پہلو سے دیکھیں تب بھی یہ ایک بہت ہی پیاری اور عظیم الشان آیت ہے۔ جن لوگوں کے مقدر میں خدا کا یہ قول لکھا گیا ہو ان کو کون سا خوف ڈرا سکتا ہے اور کون سا غم ان کے دلوں پر قابض ہو سکتا ہے؟ دوسری گواہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے تاریخ کی گواہی پیش کرتا ہے۔ یہ تو مومنوں سے باتیں ہیں اللہ کی، اس کے پیار کا اظہار ہے، لیکن دنیا دار بعض دفعہ ان باتوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اس دفعہ کیا ہونے والا ہے، اور تمہیں کیا پتا اس دفعہ کیا ہونے والا ہے؟ ہم تو بڑے بڑے ارادے لے کر اٹھے ہیں اور بہت تیاریاں کی ہیں، تمہاری حیثیت ہمارے سامنے کوئی نہیں۔ پہلی قوموں نے فلاں غلطی کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئے، فلاں غلطی کی تھی جو کامیاب نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ہماری پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے۔ بار بار دشمن یہی تعلیم لے کر اٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے قول کا تمہیں اعتبار نہیں ہے، خدا کے فرمان کی کوئی پرواہ تمہارے دلوں میں نہیں، مگر تاریخ عالم کو تم کس طرح جھٹلاؤ گے؟ ایک بھی استثناء تم تاریخ عالم سے نہیں دکھا سکتے۔ خدا کے نام پر جن لوگوں کو مارنے کی کوشش کی گئی وہ کبھی ہلاک نہیں ہوئے، اور خدا کے نام پر جو لوگ مرنے کے لیے تیار ہوئے ان کو ہمیشہ کی زندگیاں عطا کی گئی اور موت ان کے نصیب میں نہیں لکھی گئی۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ فرما رہا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ ہماری باتوں کو نہیں مانتے تو دنیا کو تو دیکھیں، سیر تو کریں ذرا اس زمین کی، معلوم تو کریں ان قوموں کے حالات جو مٹا دی گئیں اور تہ زمین سلا دی گئیں، وہ جن کے افسانے ملتے ہیں، جن کی حقیقت کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ فرمایا دنیا میں پھرو اور ان قوموں کے حالات کو دیکھو جو تم سے پہلے تھے اور تمہاری جیسی حرکتیں کیا کرتے تھے اور تمہاری طرح کے ہی دعوے کیا کرتے تھے، تمہاری ہی طرح ان لوگوں کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے جن کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ محض خدا کی خاطر دشمنیاں مول لی انہوں نے، اور خدا کے نام پر تم دشمنیوں کے لیے بے باک ہو گئے۔ ان قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ دمر اللہ علیہم، خدا تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کے نشان تک مٹا دیے اس دنیا سے، سوائے ان عبرت کے نشانات کے جو آئندہ قوموں کے لیے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اے محمد یہ اعلان کر دے کہ آج کے کافروں کے لیے بھی وہی باتیں ہوں گی جو پہلے کافروں کے لیے ہوا کرتی تھی، کوئی نئے دستور جاری نہیں ہوں گے۔ جس طرح پہلے کافروں کا حال تھا، پہلے ظالموں کے ساتھ خدا کی تقدیر نے سلوک کیے، آج کے کافروں اور آج کے ظالموں سے بھی خدا کی تقدیر وہی سلوک کرے گی۔ جتنی دفعہ تم ان باتوں کو دہراؤ گے اتنی دفعہ ہم ان باتوں کو دہراتے چلے جائیں گے۔ اور نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ وہی نکالا کہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ فرمایا تم اس طرح نہیں مانتے تو تاریخ عالم سے سبق دیکھو اور سبق ڈھونڈو اور تاریخ کی گواہی پر یقین کرو، سوائے اس نتیجے کے تم بھی یہ نتیجہ نہیں نکال سکو گے، کوئی نتیجہ نہیں نکال سکو گے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، اس کے سوا کوئی شکل نہیں نظر آتی ان کے بچنے کی۔ جتنی دفعہ بھی خدا کے نام پر، خدا کے نام لیواؤں پر ظلم کیے گئے، بلا استثناء سارے خطۂ عالم پر ایک ہی تاریخ آپ کو دہرائی جاتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ وہ مظلوم نہیں مٹے اور ظالم مٹا دیے گئے۔ جن کی گردنیں کاٹی جا رہی تھیں ان کی گردنوں کو برکت دی گئی،
جن کے مال لوٹے جا رہے تھے ان کے اموال کو برکت دی گئی، جن کے نفوس کم کیے جا رہے تھے ان کے نفوس کو برکت دی گئی، جن کے گھر جلائے جا رہے تھے ان کے گھروں کو برکت دی گئی، جن کے بچے قتل کیے جا رہے تھے ان کے بچوں کو برکت دی گئی۔ کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں جس پہلو کو اختیار کر کے دشمن نے ان کو گزن پہنچانے کی کوشش کی ہو اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی برکت نہ عطا فرمائی۔ یہ ہے غیر مبدل تاریخ جس کو خدا تعالیٰ پیش فرماتا ہے۔ فرماتا ہے پھر کیا نتیجہ نکالو گے اس کا؟ یہ لوگ کیوں نہیں مٹائے گئے؟ طاقتیں تو تمہارے پاس تھی، اکثریتیں تمہارے پاس تھی، حکومتیں تمہارے پاس تھی، دنیا کے ہتھیار تمہارے پاس تھے، آخر کیا وجہ ہے کیوں یہ مٹائے نہیں گئے؟ سوائے اس کے عقل نتیجہ نہیں نکالتی کہ یقیناً اللہ والے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ تھا۔ فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم۔ فرمایا ایک نتیجہ نہیں دو نتیجے نکالتے ہیں ہم نے تو تاریخ کے ابواب کھول کے تمہارے سامنے دکھا دیے۔ سوائے اس کے کہ اللہ کے ولی ہوں یہ لوگ بچائے جا نہیں سکتے، بظاہر حالات ان کے بچنے کی صورت ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ان کا ولی ہو۔ فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بھی نتیجہ تاریخ نکالتی ہے کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے جن کو تم اپنا ولی سمجھ رہے ہو، ان کی ولایتیں توڑ دی جائیں گی، ان کے ہاتھ چل کر دیے جائیں گے اور کوئی خدا کے مقابلے پر تمہاری مدد کو نہیں آ سکے گا۔ کتنا عظیم الشان، کتنا ہیبت ناک نتیجہ ہے، تاریخ نے بار بار دنیا کے سامنے اسباق کی صورت میں دہرایا ہے، لیکن بے وقوف اور آنکھوں کے اندھے ان نتائج کو نہیں دیکھ سکتے۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جو ان کی امنگیں پوری کی جائیں گی اور کہ جن کی التجاؤں کو اس رنگ میں قبول کیا جائے گا کہ اللہ ان کی پیش ہونے والی قربانیوں کو قبول فرما لے گا، ان کی پیش کی جانے والی جانوں کو قبول فرمائے گا، ان کے پیش کیے ہوئے گھروں کو قبول فرمائے گا، ان کے پیش کیے ہوئے عمر بھر کے اثاثوں کو قبول فرمائے گا۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ منہم من قضی نحبہم، وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنی امنگوں کو پورا کر لیا، اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہے جن کے لیے خدا کی غیرت جوش میں آئے گی اور دنیا کو اس بات کی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو مٹا دیں۔ ہر پہلو سے جس میں ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر طاقتور ہو کر نکلیں گے، یعنی خدا اپنی پوری جلال کا اظہار ان کے لیے کرے گا۔ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ گھاٹے کا سودا تو نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے۔ بس اس مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم اس قوم میں سے نہیں ہیں، ان قوموں میں سے نہیں ہیں جو بزدل ہوتی ہیں اور جو مقابلے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ ہم ہر چیلنج کا جواب دیں گے اور خاموش نہیں بیٹھیں گے، لیکن ہمارے ہتھیار اور ہیں اور تمہارے ہتھیار اور ہیں، تمہاری طرز کلام اور ہے اور ہماری طرز کلام اور ہے، تمہاری لہن مختلف ہے ہماری لہن مختلف ہے۔ تم عناد کے اور بغض کی آگ جلانے کے لیے نکلو گے، ہم محبت کے آنسوؤں سے اس آگ کو بجھائیں گے۔ تم دنیا کے تیر چلا کر ہماری چھاتیوں کو برماؤ گے اور ہم آسمان پر کی طرف دعائیں بھیج کر راتوں کو اٹھ کر گریہ اوزاری کے ساتھ دعاؤں کی تیر چلائیں گے۔ یہ لڑائی ضرور لڑی جائے گی۔ بس اے احمدی اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو، اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہتھیار نہیں ہے۔ دنیا کے تیروں کا مقابلہ تم نے دعاؤں کے تیروں سے کرنا ہے۔ یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی، لیکن گلیوں اور بازاروں میں نہیں، صحنوں اور میدانوں میں نہیں، بلکہ عبادت گاہوں میں اس لڑائی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنے عبادت کے میدانوں کو گرم کرو اور اس زور سے پیکار کرو کہ آسمان پر عرش کے کنگرے بھی ہلنے لگیں۔ متا نصر اللہ کا شور بلند کر دو، خدا کے حضور گریہ اوزاری کرتے ہوئے اپنے سینوں کے زخم پیش کرو، اپنے چاک گریبان اپنے رب کو دکھاؤ
اور کہو کہ اے خدا قوم کے ظلم سے تنگ آ کر میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچے میں مچایا ہم نے. بس اس زور کا شور مچاؤ اور اس قوت کے ساتھ متا نصر اللہ کی آواز بلند کرو کہ آسمان سے اب باب رحمت کھلنے لگے اور ہر بات سے یہ آواز آئے الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب. سنو سنو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. اے سننے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے. اے مجھے پکارنے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے اور وہ پہنچنے والی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.